کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا گئی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا نوح خاکے سرپرست تھے اور سب کی جان نوح خاکے سرپرست تھے اور سب کی آس تھے جان محفل کے تھے وہ سب کے لیے استاد تھے جان محفل کی تھے وہ سب کے لیے استاد تھے موت کی آغوش میں کیوں چھوڑ کر ہم کو گئے موت کی آغوش میں کیوں چھوڑ کر ہم کو گئے کیا خدا کی نظروں میں بھی آپ اتنے خاص تھے کیا خدا کی نظروں میں بھی آپ اتنے خاص تھے کیا علی سے ملنے کی اتنی تڑپ کی آس تھی کیا علی سے ملنے کی اتنی تڑپ کی آس تھی اس لیے مرنے پہ ان کے رحمتیں برسات تھی اس لیے مرنے پہ ان کے رحمتیں برسات تھی کچھ تو ایسے کام اللہ کے لیے تم نے کرے کچھ تو ایسے کام اللہ کے لیے تم نے کرے اپنے اللہ کے لیے مہمان اتنے خاص تھے اپنے اللہ کے لیے مہمان اتنے خاص تھے 8 شعروں میں مظفر کا یہ چھوٹا شعر تھا 8 شعروں میں مظفر کا یہ چھوٹا شعر تھا دیکھنے میں شعر تھا اور کام میں بھی شعر تھا دیکھنے میں شعر تھا اور کام میں بھی شعر تھا ان کے دم سے ہی محلے میں کچھ ایسی دھاک تھی ان کے دم سے ہی محلے میں کچھ ایسی دھاک تھی اپنے گھر میں اور محلے میں وہ اتنے خاص تھے اپنے گھر میں اور محلے میں وہ اتنے خاص تھے شوق کشتی کا پہلوانوں میں اتنی دھوم تھی شوق کشتی کا پہلوانوں میں اتنی دھوم تھی دھوم ہندوستان کے ہر ایک جگہ میں دھوم تھی دھوم ہندوستان کی ہر ایک جگہ میں دھوم تھی ہر کسی کو دیتے تھے اپنے ہنر کے پیترے ہر کسی کو دیتے تھے اپنے ہنر کے پیترے کشتیوں میں اور پہلوانوں میں اتنے خاص تھے کشتیوں میں اور پہلوانوں میں اتنے خاص تھے ہاں جوانی میں قدم تھا نوحہ خانی میں رکھا ہاں جوانی میں قدم تھا نوحہ خانی میں رکھا اپنے ہی انداز میں دم نوحہ خانی میں رکھا اپنے ہی انداز میں دم نوحہ خانی میں رکھا ہر طرف چرچا رہا بس نوحہ منظور کا ہر طرف چرچا رہا بس نوحہ منظور کا دستہ عباسیہ کے نوحہ وہ خاص تھے دستہ عباسیہ کے نوحہ وہ خاص تھے یہ تمنا تھی ضیاء راحل سے ان کو آس تھی یہ تمنا تھی ضیاء راحل سے ان کو آس تھی نام روشن نوحہ خانی میں کرے یہ آس تھی نام روشن نوحہ خانی میں کرے یہ آس تھی پاس دونوں کو بٹھا کر یہ ہنر دیتے رہے پاس دونوں کو بٹھا کر یہ ہنر دیتے رہے دونوں بچوں کے لیے بابو بھی تھے استاد تھے دونوں بچوں کے لیے بابو بھی تھے استاد تھے اتنی الفت بھائی کی دونوں برادر سو گئے اتنی الفت بھائی کی دونوں برادر سو گئے ساتھ میں منظور کے ناصر بھی جا کر سو گئے ساتھ میں منظور کے ناصر بھی جا کر سو گئے آخری منزل میں دونوں کا سفر آسان ہو آخری منزل میں دونوں کا سفر آسان ہو ایک دوسرے کے لیے دونوں برادر خاص تھے ایک دوسرے کے لیے دونوں برادر خاص تھے بیٹیوں بیٹا نواسی پوتا پوتی چھوڑ کر
बेटियों, बेटा नवासी पोता पोती छोड़कर, अपनी जोजा और दमादों और बहू को छोड़कर, अपनी जोजा को दमादों को बहू को छोड़कर चल दिए वो कौम को रोता बिलखता छोड़कर, चल दिए वो कौम को रोता बिलखता छोड़कर। जान रोजी की थे बाबू बाप भी वो खास थे, जान रोजी की थे बाबू बाप भी वो खास थे, जान रोजी की थे बाबू बाप भी वो खास थे। राई मिर्जा अपने नाना के ताल्लुक से अपने वादा आई नजूम गुरु बेटी का जिक्र और कलाम और मैं जाहिर सी बात है बेटी अपने वालिद के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा जानती है, उन्होंने कोशिश की है नज़म करने में। हमारे दरमियान एक मौका नाम जनाब वाक़िफ़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी फज़िलाई के निशान से और उन वफ़ा के ताल्लुक से मुलाहिज़ा फरमाएं कि फर्शे अज़ा वही वही सी नौहा खान कौन सी दुनिया में खो गया। फर्शे अज़ा वही वही ज़िक्र हुसैन है, ऐ नौहा खान कौन सी दुनिया में खो गया। वो तेरा दिल खराश तरन्नुम तेरा नौहा, वो तेरा दिल खराश तरन्नुम तेरा नौहा, बेदार सब हैं सुनने को बस तू ही सो गया। आइए हज़रात में बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश गुज़ारूँ जनाब ज़ुल्फ़िकार वाक़िफ़ साहब से जो तशरीफ़ है वह बड़े मोहम्मद वाले हज़रत एक मरतबा सूरह हमद और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मंजूर हुसैन से मुकद्दर हुसैन की मक़बूल ज़ाहिर है। जहाँ को छोड़कर वो सूए जन्नत जब गया होगा, जहाँ को छोड़कर वो सूए जन्नत जब गया होगा, यकीनन रूबरू मुश्किल कुशा के वो हुआ होगा, यकीनन रूबरू मुश्किल कुशा के वो हुआ होगा। फरिश्ते बैठकर मंजूर को सुनने लगे होंगे, फरिश्ते बैठकर मंजूर को सुनने लगे होंगे। कसीदा जब अली का कब्र में उसने पढ़ा होगा, फरिश्ते बैठकर मंजूर को सुनने लगे होंगे। कसीदा जब अली का कब्र में उसने पढ़ा होगा। समात मौलवी मोहम्मद वाले देखिए मैं ये तारीख करने की कोशिश की है, उसकी बहर हो गई मोबाइल की बहर चौदह में से 2021 नाम मंजूर हुसैन है, तो मंजूर की वजह से उसने हिजरी में नाम नहीं आया, लेकिन रिश्तेदारों के रहता है ख्यालों में वो मंजूर हुसैन रहता है, ख्यालों में वो मंजूर हुसैन महसूस कीजिएगा रहता है ख्यालों में वो मंजूर हुसैन, पर दूर है आंखों से तो मंजूर हुसैन रहता है ख्यालों में वो मंजूर हुसैन, पर दूर है आंखों से तो मंजूर हुसैन। बाखिर लिखो इस जाकिर सरवर के लिए, बाखिर लिखो इस जाकिर सरवर के लिए, जन्नत में मकीन है जो मंजूर हुसैन, जन्नत में मकीन है जो मंजूर हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुमको आली जनाब देना है, तुमको आली जनाब देना है, हाँ मुकम्मल जवाब देना है।
تم کو علی جناب دینا ہے، ہاں مکمل جواب دینا ہے، جیسے چاہو گزار دو صاحب زندگی کا حساب دینا ہے، جیسے چاہو گزار دو صاحب زندگی کا حساب دینا ہے۔ ذرا نواز دیکھیے میں جس پہلے ہی آپ کی ہوئی ہے کہ وقت نہ لیتے ہوئے احترام کے ساتھ گزارش ہوا ہے جناب حکیم زربان نگر صاحب سے تشریف لائیں، ہم حضور پر مکمل دعا ہے۔ باقر بھائی نے بتائی تھی مفعول مفاعیل مفاعل مفاعیل مفاعیل فعول کو بتائی گئی، بہرحال اسی لحاظ میں اسی وزن میں پتہ قریب نہیں وہ اسی جن میں وہ زیادہ بڑھ جائے کم رہے گا۔ باقر بھائی اور تمام حضرات، ہر ایک عمل میں تھا وہی ان کے خلوص، ہر ایک عمل میں تھا وہی ان کے خلوص، جو عاشق شبیر کی ہے زینت و ذہن، ہر ایک عمل میں تھا وہی ان کے خلوص، جو عاشق شبیر کی ہے زینت و ذہن، ہے دستائے عباسیہ کی شان حضور، ہے دستائے عباسیہ کی شان حضور، جنت وہ گئے بالیقی منظور حسین، جنت وہ گئے بالیقی منظور حسین۔ اور دوسرا پتہ یہ تعزیت بھی ہے، سماعت فرمائیں یہ بھی کہ ہے عاشق حسین جو پاکستان ہے عاشق حسین جو مشہور آ گئے، ہے عاشق حسین جو مشہور آ گئے، معجور بالیقین وہ مغفور آ گئے، ہے عاشق حسین جو مشہور آ گئے، معجور بالیقین وہ مغفور آ گئے، آپس میں کہہ رہے تھے فرشتے یہ خلد میں، آپس میں کہہ رہے تھے فرشتے یہ خلد میں، نوحہ سنانے بالیقین منظور آ گئے، نوحہ سنانے بالیقین منظور آ گئے۔ اور حضرات یہ ولایات دین کا گلشن لہو دے کر ابو طالب اسی کے ذیل میں دو مسئلے ہیں اور دو شعر میں جلدی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہیں غازی کہیں قاسم کہیں اکبر ابو طالب، کہیں غازی کہیں قاسم کہیں اکبر ابو طالب، کہیں اونا محمد ہیں کہیں سرور ابو طالب۔ اور اس نے مطلب زمانہ سن کے کیوں نہ ہو بلا شجر ابو طالب، زمانہ سن کے کیوں نہ ہو بھلا ششدر ابو طالب، تمہارے دم سے ہے یہ دین پیغمبر ابو طالب۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، کبھی خدمت کی خاطر اور کبھی یہ بھیک لینے کو، کبھی خدمت کی خاطر اور کبھی یہ بھیک لینے کو، ملک آتے تھے درپا آپ کے اکثر ابو طالب، ملک آتے تھے اکثر آپ کے، ملک آتے تھے درپا آپ کے اکثر ابو طالب۔ اور خدا ہی جانتا ہے آپ کس عظمت کے مالک ہیں، خدا ہی جانتا ہے آپ کس عظمت کے مالک ہیں ویسے ہی خدا ہی جانتا ہے آپ
मुताबिक हुजूर समाअत फरमाइएगा, खुदा की हुज्जतों ने जिस तरह से ये शरफ पाया है वैसे ही यकीनन शाफ़ए महशर अबू तालिब है, वैसे ही यकीनन शाफ़ए महशर अबू तालिब। और बनाया जिसको सरदारे मलाइक रब अकबर ने, बनाया जिसको सरदारे मलाइक रब अकबर ने, वो जिब्रील अमी है आपका नौकर अबू तालिब, वो जिब्रील अमी है आपका नौकर अबू तालिब। मोहम्मद मुस्तफा के नूर का जो निस्फ है बेशक, मोहम्मद मुस्तफा के नूर का जो निस्फ है बेशक, खुदा ने आपको बख्शा है वो गौहर अबू तालिब, खुदा ने आपको बख्शा है वो गौहर अबू तालिब। नारे सलवात इनायत फरमाए। और शेर आजिज करता हूँ, हुजूर समाअत फरमाए, अकेला जंग के मैदान में जो लश्कर नजर आए, अकेला जंग के मैदान में जो लश्कर नजर आए, जहां में है फकत वो आपका दिलबर अबू तालिब, जहां में है फकत वो आपका दिलबर अबू तालिब। वो शेरे किबरिया है आपकी आगोश का पाला, वो शेरे किबरिया है आपकी आगोश का पाला, हाँ जिसके नाम से थर्राते थे लश्कर अबू तालिब, हाँ जिसके नाम से थर्राते थे लश्कर अबू तालिब। और जहां में आपके जैसा चचा कोई नहीं मिलता, जहां में आपके जैसा चचा कोई नहीं मिलता, किया कुर्बान बेटों को भतीजे पर अबू तालिब, किया कुर्बान बेटों को भतीजे पर अबू तालिब। और गए ये पीर, एक नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइएगा, गले पा तीर खा के मुस्कुराया था जो मख्तल में, गले पा तीर खा के मुस्कुराया था जो मख्तल में, वो दीने हक के माथे का बना झूमर अबू तालिब, वो दीने हक के माथे का बना झूमर अबू तालिब। और तुम्हारी नस्ल ने, ये तस्वीर पेश करता हूँ, तुम्हारी नस्ल ने हक की रज़ा के वास्ते बेशक, तुम्हारी नस्ल ने हक की रज़ा के वास्ते बेशक, खिलाया दीन का गुलशन लहू देकर अबू तालिब, खिलाया दीन का गुलशन लहू देकर अबू तालिब। और आखिर शेर, ज़माना दावत, ज़माना दावत हरगिज़ भुला सकता नहीं इसको, ज़माना दावत हरगिज़ भुला सकता नहीं इसको, यकीनन आपका एहसान है दी पर अबू तालिब, यकीनन आपका एहसान है दी पर अबू तालिब। नजब करबो बला मशहद मदीना देख लूं मक्का, नजब करबो बला मशहद मदीना देख लूं मक्का, करम ये कीजिए ज़रगाम हैदर पर अबू तालिब, करम ये कीजिए ज़रगाम हैदर पर अबू तालिब। कहीं गाजी कहीं कासिम कहीं अकबर अबू तालिब, कहीं औनो मोहम्मद हैं कहीं सरवर अबू तालिब। बहुत ही खूबसूरत अशार से नाज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मौलाना नहीं समझ रशीद साहब इस पर किताब करेंगे और नौ कहानियों की और मुझे बताया गया है ज़्यादा बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना रईस अहमद जासवी से कुरान से गुजारिश है कि वो लोगों को तशरीफ लें। आप अपना दूध पढ़े मोहम्मद वाले صل
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات. پہلوان منظور حسین مرحوم کے چہروں کی مجلس ہے اور آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ مرحوم ایک اچھے آزادار اہل بیت علیہ السلام سے محبت ان کا شیوا ہی نہیں تھا تو رائے امتیاز تھا. اسی محبت سے ان کو پہچانا جاتا تھا. وہ نہ صرف عزادار تھے بلکہ عزاداری کا اہتمام بھی کرتے تھے اور عزاداری کا حصہ بھی بنتے تھے. چاہے نوحے کی شکل میں ہو, چاہے فرش بچھانے کی شکل میں ہو, چاہے دستے کو لگانے کی شکل میں ہو. بہرحال یہ وہ جذبہ تھا جو ثابت کرتا رہے گا کہ پہلوان کو اہل بیت سے محبت تھی. دنیا میں کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے محبت بنیادی کردار رکھتی ہے اور ہماری آج کی اس مجلس کا عنوان بھی محبت ہے. صلوات پڑھے محبت. چونکہ پہلوان ایک اعلیٰ قسم کے عزادار تھے. دیکھیے اس عہد میں, اس زمانے میں جب دہلی میں شاید 1.5 لاکھ سے بھی اوپر شیعہ رہتے ہیں, اب مجھے صحیح فگر تو نہیں معلوم ہے مگر لوگ کہتے ہیں, وہ میں مانتا ہوں 1.5 لاکھ سے بھی اوپر شیعہ رہتے ہیں. اس عہد میں عزاداری کرنا, عزاداری کو زندہ رکھنا آسان کام. شیعوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے. جس گلی سے نکل جائیے
ملتے ہی ہیں۔ ایک عہد دہلی پر، اس شہر پر ایسا گزرا ہے پارٹیشن کے بعد کہ جب سناٹا ہو گیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ درگاہ پنجہ شریف کشمیری گیٹ، یہاں پر شیعوں کی بہت بڑی آبادی تھی، یہ پورا علاقہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گندا نالا اور گندے نالے سے آگے چلے جائیے، جسے آج کل رام بازار کہا جاتا ہے، وہ بازار محمد علی ہوا کرتا تھا، وہ سب شیعہ پراپرٹیز تھیں اور جہاں سے وہاں تک شیعوں کی بڑی آبادی تھی۔ ملتانی ڈھانڈا، سوئی والان، پرانی دلی، یہاں پر شیعوں کی بڑی آبادیاں تھیں جو ایک رات میں ختم ہو گئی۔ پھر شیعوں کا دور دور تک نظر آنا مشکل نظر آتا تھا، مگر اس عہد کے اندر کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے عزائے حسین کو باقی رکھا۔ ہم کہتے ہیں یہ انہوں نے باقی نہیں رکھا، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی، اور توفیق اسی کو دیتا ہے جسے اپنا سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزاداروں میں دستے کی بڑی اہمیت ہے۔ دستہ عباسیہ نے اس وقت میں عزاداری کو سنبھالا کہ جب دہلی میں شیعہ نظر نہیں آ رہے تھے اور شیعہ نہیں تھے، انہوں نے کیسے سنبھالا تھا، کیسے عزاداری کی تھی، کس طرح سے جلوس کو لے کے چلے تھے، یہ اتنے بڑے بڑے جلوس کس طرح سے انہوں نے جلوس پہنچائے تھے اور کیسے قائم کیے تھے اور کس طرح سے عزاداری کی تھی، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، یہ ان کا کلیجہ جانتا ہے کہ انہوں نے عزاداری کو کیسے باقی رکھا تھا۔ اور چونکہ عزاداری کو ہر غم ہے تو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کسی نے کہا ہے خدا کربٹ کربٹ جنت دے، اگر حیات ہے تو حیات بسیار عطا فرمائے، طولانی حیات عطا فرمائے۔ ہر غم ہے تو روزہ غم شبیر وہی ہے، ہر غم ہے تو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر۔ پھر ایک شعر سن لو کہ موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس وقت میں تعزیہ دار پہاڑی بھوجلا سے جو تعزیہ برآمد ہوتے ہیں دو، اس وقت میں بہت تعزیہ دار تھے، انہوں نے عزاداری کو قائم کیا۔ ہمارے قائبہ ہوا کرتے تھے سعید صاحب، فراش خانے میں انہوں نے عشرہ قائم کیا۔ دور دور سے یعنی فریجی جعفر آباد سے لوگ آیا کرتے تھے اس عشرے کے اندر، ہم نے خود دیکھا ہے، اور اب بھی وہ لوگ اپنی پرمپرا اور روایت سے چکے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ آج بھی دور دراز سے جعفر آباد سے آتے ہیں، رشید مارکیٹ سے آتے ہیں، فریجی سے آتے ہیں، اس عشرے کی مجلس کے لیے مجلس ایک برپا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دلیلیں محبت اہل بیت کی ہیں، یہ سارے نشان محبت اہل بیت کے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت خود بھی زندہ ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا مر کے مر جاتی ہے، اہل بیت والے شہید ہو جاتے ہیں۔ دنیا مر کے مر جاتی ہے اور اہل بیت والے شہید ہو کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کا کمال کیا تھا؟ اہل بیت کا کام، توجہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے ہوا یہ کارنامہ، جب لوگ نہیں تھے، ساتھی نہیں تھے، سنگاتی نہیں تھے، عزاداری کرنے والے نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، کیسے ہوا یہ مسئلہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کس طرح سے عزاداری قائم ہوئی؟ تو میں کہتا ہوں یہ عزاداری قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے قیام عزاداری کی شکل میں جزائے احسان ہے، قیام عزاداری کی شکل میں اللہ نے یہ جزائے احسان عطا کی ہے۔ اللہ نے جزائے
بقائے عزاداری یہ احسان کی جزا ہے۔ کون سا احسان ہے؟ اللہ آواز دیتا ہے حسین میرے لیے گھر بھر کو لٹانا تیرا کام ہے، ہر دل میں تیرا گھر بنانا، ہر دل میں تیرا گھر بنا دینا، یہ میرا کام ہے، میں نے طے کیا ہے۔ ہل جزاء الاحسان، ارے توجہ نہیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے جناب ابو طالب سے متعلق، آپ بھی پڑھ رہے تھے حکیم صاحب، تو یہ کچھ نہیں ہے، جزائے احسان ہے، جزائے احسان ہے۔ اللہ نے جناب ابو طالب کو احسان کی جزا عطا فرمائی ہے۔ ایک بیٹے کو محمد کی بقا کے لیے بستر پر لٹایا تھا، اللہ نے آواز دی اے ابو طالب، اے ابو طالب، رسالت کو بچانا تیرا کام ہے، تیری نسل میں امامت کو رکھنا۔ تو بڑے محمد والے امامت کو رکھنا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر تشریح میں جائیں گے تو بہت بڑا ہے۔ تیری نسل میں امامت کو میں رکھوں گا۔ رسالت بھی منصب ہے، امامت بھی منصب ہے، نبوت بھی منصب ہے، مگر یہ تینوں منصب اللہ نے ایک شخص کو دیے۔ سلامات پڑھے محمد والے۔ تینوں منصب نبوت، رسالت، امامت، یہ تینوں منصب ہے نا۔ سلامات پڑھے محمد والے۔ پھر مل جائے تو سلامات پڑھے۔ پھر سلامات پڑھے محمد والے۔ منصب ہے، رسالت منصب ہے، امامت منصب ہے۔ ایک تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے کہ جسے اللہ نے تینوں منصب عطا کیے۔ یہ ہے اللہ کا خلیل، اللہ کا خلیل، خلیل اللہ کو اللہ نے منصب نبوت بھی دیا، منصب رسالت بھی دیا، منصب امامت بھی دیا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے، اور اس پر قرآن گواہ ہے، کہ جب خلیل اللہ کو نبوت ملی تو یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو بھی دے۔ آیت پڑھنا، آیت پڑھنا، سلامات پڑھیں محمد والا۔ خلیل الہی، خلیل کبریا کو اللہ نے جب نبوت عطا کی، جیسے ہی نبی بنے تو نبی بننے کے بعد یہ نہیں کہا اللہ سے کہ پروردگار یہ نبوت میری اولاد میں بھی رکھنا، کہا نہیں کہا۔ اور جب رسالت ملی تو رسالت ملنے پہ بھی نہیں کہا کہ میری اولاد کو بھی دے دے، لیکن جیسے ہی اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کی آزمائش ہوئی، امتحان لیا گیا چند کلمات کے ذریعے، فَتَمَّهُنَّ، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور جیسے امامت ملی
तड़प के कहा वमिन ज़ुर्रियती, और नहीं किया परवरदिगार मेरी औलाद को भी इमामत दे। तो मैं अब कहता हूँ कि इब्राहिम ये नबूवत मिली थी, ज़ुर्रियत के लिए नहीं मांगा, रिसालत मिली थी, औलाद के लिए नहीं मांगा, इमामत मिली, औलाद के लिए मांग रहे हो, ये औलाद के लिए तुम तो सहाबी भी तो हैं, ये आपके सहाबी भी तो हैं, इनके लिए कहिए कि इन्हें इमामत दे, इब्राहिम आवाज देंगे। मनसब इमामत ऐसा होता है जो सहाबियत के लिए नहीं होता। औलाद के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वमिन ज़ुर्रियती, जैसे ही औलाद को मिला तो तड़प के कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद को भी इमाम बना। अल्लाह ने आवाज दी, क्योंकि तुम्हारी दुआ है, रद्द तो हो नहीं सकती। नबी की दुआ रद्द नहीं होती। इब्राहिम तुम दुआ कर रहे हो, तुम मांग रहे हो वमिन ज़ुर्रियती, तो एक बात सुन लो, ला यनाली अहदी ज़ालिमीन, मेरा मनसब जालिमों को नहीं मिलता, मेरा मनसब जालिमों को नहीं मिलता। तो उसी दिन तय हो गया कि जो इब्राहिम की नस्ल में जालिम होंगे उन्हें ये मनसब नहीं मिलेगा, मगर जो आदिल होंगे खुदा उन्हें ये मनसब देगा। तो अभी ये मिलता है कि मनसब किसी और नस्ल में नहीं जाएगा। इब्राहिम सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत लंबी बहस है, मगर मैं छोटी सी बहस उसको करूँगा ताकि बात पहुँच जाए। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा मनसब जालिमों को नहीं पहुँचता, जालिमों को मेरा मनसब नहीं पहुँचेगा। तो अब सवाल ये है, नबूवत मिली थी, औलाद के लिए नहीं मांगा, रिसालत मिली थी, औलाद के लिए, इमामत मिली तो औलाद के लिए मांगा। क्या जरूरत थी? रिसालत बड़ा मनसब है, वो मांग लिया होता, नबूवत बड़ा मनसब है, वो मांग लिया होता, मगर नबूवत और रिसालत मिलने पर औलाद के लिए नहीं मांगा। मगर जैसे ही इमामत मिली तो तड़प के कहा कि मेरी ज़ुर्रियत में भी दे। उसकी वजह है इब्राहिम, कल इनके मानी समझ लें तो बात समझ में आएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस राज को जानते थे कि कब तक नबूवत चलेगी, कब तक रिसालत चलेगी और कब तक इमामत चलेगी। इसे मानी को समझ लेंगे तो बात आसान हो जाएगी। नबी कहते हैं खबर देने वाले को, नबी कहते हैं, तो जब तक अल्लाह के यहाँ कोई खबर बाकी रहेगी तब तक नबी आते रहेंगे। रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, नबी खबर देने वाला और रसूल पैगाम पहुंचाने वाला। तो जब तक कोई अल्लाह के यहाँ पैगाम रहेगा तब तक रसूल आते रहेंगे। इमाम कहते हैं आगे चलने वाले को, और इसका ताल्लुक है लोगों से। जब तक इंसान बाकी रहेंगे आगे चलने वाला बाकी रहेगा। मेरे पास आ मैंने अभी आयत का तर्जुमा नहीं किया, मैं मजलिस को तर्जुमानी करूँगा ताकि आयत की तर्जुमानी हो, तर्जुमा ना हो। तो जब तक अल्लाह के यहाँ कोई खबर रहेगी तब तक कौन आएगा? नबी आएगा। और जब तक अल्लाह के यहाँ कोई पैगाम बाकी रहेगा और जब तक इंसान बाकी रहेंगे तब तक उनके
کے لیے کوئی رہبر چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والا منصب ہے، رسالت ختم ہونے والا منصب ہے، امامت قیامت تک چلنے والا منصب ہے، ابراہیم نے ختم ہونے والے منصب کو نہیں مانگا ہے، قیامت تک چلنے والے منصب کو مانگا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کے یہاں خبر بھی ختم ہو گئی، خبر بھی ختم ہو گئی، اور اللہ کے یہاں پیغام بھی ختم ہو گیا، خبر بھی ختم ہو گئی اور پیغام بھی ختم ہو گیا. خبر کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. پیغام کیا ہے، خبر کیا ہے؟ پیغام ہے یا ایھا الرسول بلغ. پیغام ہے، آیت پڑھو قرآن کی. پیغام ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول، جو پیغام آپ پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجیے، اسے پہنچا دیجیے. تو یہ تو ہے خبر، جو پیغام ہے، جو پیغام ہے یہ ہے پیغام. اور خبر کیا ہے کہ جیسے ہی تم اس پیغام کو پہنچاؤ گے، زمانے کو خبر دے دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. پیغام پہنچاؤ اور یہ خبر سنا دو. پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ. اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر. ہاں تو یہی تو اس میں پاری کی چھوٹی سی ما انزلہ نہیں کہا ہے، اس نے ما انزلہ نہیں ہے. انزلہ صیغہ الگ ہے. انزلہ کے معنی ہے اس نے نازل کیا. ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر انزلہ مجہول کا صیغہ ہے، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. تو اب وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام بالکل سامنے ہے، مگر وہ پیغام آج نازل نہیں ہوا ہے، پیغام نازل ہوا ہے پہلے، سنایا جا رہا ہے آج. یہ بالکل ایسا ہی ہے، نبی پیدا ہوئے تھے، نبی اعلان کیا ہے. جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے، نازل ہو چکا، آج نہیں نازل ہو رہا ہے بلکہ نازل ہو چکا. وہ پیغام پہنچا دیجیے، وہ پیغام آپ پہنچا دیجیے. اور پیغمبر نے جب وہ پیغام پہنچایا تو آپ بہتر جانتے ہیں، اچھی طرح سے آپ کو علم ہے کہ پیغمبر نے جب وہ پیغام پہنچایا تو زمین پہ بیٹھ کے مصلی پر نہیں، زمین پہ بیٹھ کے مصلی پر وہ پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ چونکہ پیغام نیا تھا تو منبر بھی نیا بنایا گیا. صلوات پڑھے محمد والے. منبر بھی نیا بنایا گیا اور اس منبر سے اعلان ہوا ولایت علی بن ابی طالب کا. پیغام یار بھائی چھوٹی سی بات ہے. دو منظر ہیں تاریخ میں، دو منظر ہیں. ایک منظر ہے غدیر کا منظر،
کہ جہاں پالان شتر کا منبر بنایا گیا اور اس منبر پر پیغمبر نے خطبہ فرمایا. خطبے کے بعد ولایت علی علیہ السلام کا اعلان فرمایا. بنا کس چیز کا ہے منبر؟ پالانے شتر کا. پالانے شتر کا منبر بنایا ہے نبی کی نگرانی میں. اور لے جا رہا ہے. نبی کی نگرانی میں پالانے شتر کا منبر بنا ہے. وہ نوح تھے کہ جنہوں نے کشتی بنائی تھی اللہ کی نگرانی میں. یہ غدیر کا منبر ہے جو بنا ہے محمد کی نگرانی میں. صلوات پڑھے محمد والے. اے میرے نبی نوح تم کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے آگے اور ہماری وحی کے اشارے سے بنانا. کشتی بنانا اپنی مرضی سے نہیں, ہماری مرضی سے کشتی بنانا. اے محمد منبر بنواؤ ان سے, مگر ان کو بتا دینا تم منبر بنا سکتے ہو, صاحب منبر نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھے محمد. تم منبر بنانا, صاحب منبر بنانے کا اختیار ہم کو ہے, تم کو نہیں ہے. اور ایک شعر رفیہ شبنم آبدی کا یاد آ گیا, سن لیں, زندگی بھر یاد رکھیں. کہتی ہیں کہ مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر, مسجدوں کی سیڑھیوں پر, تحفے کے طور پر لے جائیے, مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر, کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. منبر اٹھا لے جانا اور ہے, صاحب منبر ہونا اور بات ہے. صاحب منبر اگر لکڑیوں پہ جائے گا تو منبر بنا دے گا. صاحب منبر اگر لکڑیوں پہ جائے گا تو منبر بنا دے گا. بے شرف آدمی اگر منبر پہ جائے گا, اور ہر منبر نہیں ہوتا, ہر منبر نہیں ہوتا. منبر وہ ہوتا ہے جہاں فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں. اگر فضیلتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں اہل بیت کی تو منبر پر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. صلوات علی محمد والے. میں تو منظر آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ منبر پر بیٹھنا ہے, منبر پر آنا ہے تو فضیلت کے ساتھ آؤ, مولا کے فضائل پڑھو, بے شک نصیحتیں بھی کرو, مگر مولا کے فضائل اگر نہیں پڑھے تو تم منبر پہ آئے جاؤ. منبر پہ آنا ہے تو آل محمد کا ذکر کرو, ولایت علی کا ذکر کرو. ارے اسی لیے تو نبی نے نیا منبر بنایا تھا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے فضائل منبر میں بیان ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
جگہ ہے اندر بیٹھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے ادھر بھی جگہ ہے حیدر صاحب ذرا صاحب مجھ سے قریب ہوئے ہاں یہاں یہ دو جو بیچ میں بیٹھے وہ بھی اگر پڑھ جائیں تو اچھا ہے صلوات پڑھے محمد والے اتنی دیر وہ مجھے شہر یاد آ گئے غالب چاچا یاد آ گئے اسی شہر کا بہت بڑا آدمی مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ تم شہر میں ہو کر ہمیں کیا غم جب تم شہر میں ہو کر ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دلو جاؤ صلوات پڑھے محمد والے محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ منبر پر فضائل آل محمد علیہ السلام بیان ہونا چاہیے اور اگر کوئی ذاکر منبر پر فضائل نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ فضائل کا مجرم ہے وہ فضائل کا مجرم ہے اور یہ صاحب کہ وہ ارے صاحب بہت دن ہو گئے فضائل سنتے سنتے بہت دن ہو گئے فضائل پڑھتے پڑھتے اما آپ کی عقل میں نہیں آتا بہت دن ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے بہت دن ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے بہت دن ہو گئے قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے نہ آیتیں بدلی ہیں نہ قرآن بدلا ہے تو مجلس کیسے بدل جائے صلوات پڑھے محمد والے محمد نہیں مجلس میں فضائل اہل محمد بیان کرو فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرو تاکہ جوان اہل بیت والے ہوں ارے یہ پرانے ذاکرین کا کمال ہے کہ پہلے انہوں نے اتنے فضائل پڑھے ماشاء اللہ کہ مجمع اگر بے عمل بھی تھا تو بے عقیدہ نہیں تھا یہ مولانا ظفر صاحب تشریف رکھتے ہیں قاسم بھائی ہیں بزرگ لوگ ہیں یہ مختار بھائی کرتے ہوئے ہیں یہ بزرگ لوگ ہیں جانتے ہیں کہ کس انداز سے فضائل پڑھا کرتے تھے اور جملہ کہا کرتے تھے مجھ سے وہ بمبئی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ہاں عباس رضوی صاحب پونا آئے وہ ہم نے پہلا کا پڑھا دوسرا ان کا تھا تو دو روز ہم لوگ گئے کہ بزرگ ہیں سنیں گے ان کو تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے شبیر صاحب قبلہ ادھر بیچ میں مولانا اور ادھر تو انہوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہمارے اور ان کا تقیہ کلام تھا بابو تو ہم سے کہنے لگے بابو فضائل پڑھو بابو فضائل پڑھو اور آخری جملہ ان کا تھا کہ بابو اس قوم کو حسین حسین کہنا سکھا دو اللہ اللہ خود بخود کہنے لگے حسین کہنا سکھا دو اللہ اللہ خود بخود اور پھر میں نے جملہ ایجاد کیا تھا اسی جملے کے بعد وہ جملہ تحفے کے طور پر رکھے کہ دنیا میں کروڑوں ہیں مسلمان جو اللہ اللہ کرتے ہیں مگر حسین حسین دوسرا جملہ سن لو بھائی دوسرا جملہ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جو اللہ اللہ تو کرتے ہیں مگر حسین حسین نہیں کرتے مگر دنیا میں کوئی حسین حسین کرنے والا ایسا نہیں جو اللہ اللہ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر ایک حسینی ایسا نہیں ہے جو اللہ والا نہ ہو آج سے 20 برس 30 برس کے حالات اور تھے جب قوم لگی ہوئی تھی اپنے اقتصادیات کو سنبھالنے میں اور آج
لگی ہوئی ہے اپنے عقیدے کے تاج محل کو سنوارنے میں۔ قوم کے بچے آج سے 30 برس پہلے لوگ جانتے ہیں کہ 30 برس پہلے نمازی کم ملتے تھے، اکا دکا کوئی نماز پڑھتا تھا، جو بڈھا ہو جاتا تھا سفید داڑھی ہو جاتی تھی، یعنی اذکار رفتہ۔ اب کسی کام کا نہیں رہا ہے تو اس کام کا ہے، پہلے تھا، مگر آج ذرا مسجدوں میں چلے جائیں گے، جوان لڑکے نماز پڑھتے بھی ملیں گے، قرآن پڑھتے بھی ملیں گے، دین پڑھتے ہوئے ملیں گے، تو آپ سمجھ میں آیا یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ کا انقلاب آیا ہے اصل میں پہلے علماء نے عقیدے کو مضبوط کیا، اب عمل کو مضبوط کر رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ چھوٹے سے عمل کی بڑی حیثیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ پہلے بزرگ علماء کہا کرتے تھے تو بڑے اعتراض ہوتے تھے، جو اجہر ٹیم بعد میں آئی، ہاں میں خامخواہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں وہ کہا کرتے تھے کہ امام کی حدیث کی من بکا علی مصائب حسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین علیہ السلام کو رویا اس پہ جنت واجب، وہ جنت پہ واجب نہیں ہے، جنت اس کو واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو معصوم کا فرمان ہے، وجبت لہ الجنہ من بکا علی مصائب الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو مصائب حسین علیہ السلام کو رویا اس پہ جنت واجب ہوئی۔ نہیں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ارے اس دن قیامت کے دن جنت کو متقین سے قریب کر دیا جائے گا۔ فلسفے کو غور نہیں کیا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین سے، متقین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جنت جائے، جنت کی ذمہ داری ہے کہ متقین کو تلاش کرے، اور متقی کون ہے؟ کہ جس کا علی امام ہوگا، ارے علی ہی تو امام المتقین ہے، صلوات پڑھے گا۔ علی ہی تو امام المتقین ہے، جنت پہ کون جائے گا؟ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو نہ کل جنت کی آرزو تھی نہ آج ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگی، آرزو وہ کرتا ہے جسے یقین نہ ہو، غور کر آرزو صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جنت کی آرزو نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگی۔ ہم آرزو کبھی جنت کی نہیں کرتے، سرداروں کی کرتے ہیں۔ ہم جنت کی آرزو نہیں کرتے بلکہ سرداروں کی محبت کی آرزو کرتے ہیں۔ پروردگار جو جنت کے سردار ہیں ان کی محبت سے سینے کو بھر دے۔ اگر جنت کے سرداروں کی محبت سے سینہ بھر گیا تو جنت قدموں میں آئے گی۔ ایک مصرع ہے بہت پرانا، میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے، اگر شعراء اجازت دیں تو اس ترمیم کو